درمیان میں نظر آ رہی ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے دوستو۔ اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ کیا کام کر رہی ہے۔ یہ جو 4 لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا ریڈ کلر کی، ان کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو گرین کلر کی یا وائٹ کلر کی لگی ہوتی ہے نا، یہ بھی ریڈ ہی گلو کرتی ہے، لیکن اس کا کلر جو ہے وہ انہوں نے وائٹ یا گرین۔ اکثر دوستوں کا بل ڈبل آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ ان کو یہ الیکٹرک میٹر جو ہوتا ہے وہ بار بار انڈیکیٹ کر کے، یہ اوپر جو آپ کو لائٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، یہ بار بار آپ کو انڈیکیٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے الیکٹرک کا، آپ اس کو کلیئر کریں نہیں تو آپ کا بل ڈبل آ سکتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کو مکمل آپ واچ کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جو الیکٹرک میٹر کے اوپر 5 لائٹ وابڈا والوں نے آپ کو لگا کے دی ہوئی ہیں، یہ کس مقصد کے لیے دی ہوئی ہیں؟ یہ اس مقصد کے لیے دی ہوئی ہیں تاکہ آپ ان کو اوپر سے پڑھ سکیں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کے گھر میں الیکٹرک کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ابھی جو الیکٹرک میٹر جو ہیں یہ پڑھے لکھے انسٹال ہوئے ہیں۔ یہ الیکٹرک وابڈا کے میٹر جو پہلے آتے تھے نا زمانے میں، آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، وہ سمجھ لیں ان پڑھ ہوتے تھے۔ یہ جو ابھی انہوں نے مینوفیکچرنگ کر کے کمپنیوں نے لگائے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ آپ کے گھر کی ہر چیز نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنا لوڈ چل رہا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ ہے، ارتھ لیکیج ہے، سب کچھ یہ الیکٹرک میٹر اس کو کیچ کر کے اس حساب سے اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ان الیکٹرک میٹر کے اوپر جو لائٹ لگی ہوتی ہیں، یہ 5 لائٹ لگی ہوتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے اور ان سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے نا سٹارٹنگ میں ارتھ والی، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ والی آپ کو انڈیکیٹ کرے، اشارہ کرے، یہ جس ٹائم گلو کرے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنا ہے دوستو، یہ والی جو ارتھ والی لائٹ ہے، اگر تو یہ آپ کے الیکٹرک میٹر کے اوپر آن ہے تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پھر دوستو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کی وائرنگ کو چیک کرنا ہے۔ آپ کی وائرنگ میں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی وائرنگ میں کہیں نہ کہیں ارتھ لیکیج ہے۔ ارتھ لیکیج کیسے ہوتی ہے؟ ارتھ لیکیج دوستو ایسے ہوتی ہے، کہیں بھی آپ کی وائر کے درمیان میں جو جوڑ لگا ہوتا ہے نا، یا تو وہ زیادہ لگے ہوئے ہیں تب ارتھ لیکیج ہو رہی ہے، یا پھر وہ لوز ہیں تب ارتھ لیکیج ہو رہی ہے، یا پھر وہ بارش کی وجہ سے زمین کے ساتھ اٹیچ ہیں، کہیں نہ کہیں دیوار کے ساتھ، انڈر گراؤنڈ پائپوں میں وہ دیوار کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو بار بار انڈیکیٹ کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی وائرنگ میں مسئلہ ہے، آپ اس کو درست کر لیں، نہیں تو میں یہاں پر یونٹیں ڈبل سے ٹرپل اکاؤنٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی۔ بہت سارے دوستوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا بل بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، وہ واقعی ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کو میٹر کے دوسری سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو یہ اوپر آپ کو نشان بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ جو پاور لکھا ہوا ہے، پاور والا انڈیکیٹر ہے، یہ کس مقصد کے لیے لگا ہوتا ہے، یہ کب آن ہوتا ہے؟ یہ دوستو جب آپ کی الیکٹرکسٹی آ رہی ہوتی ہے، بجلی آپ کی آ رہی ہوتی ہے، آپ کے گھر کا کنیکشن چل رہا ہوتا ہے، یہ اس ٹائم انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا الیکٹرک میٹر اس ٹائم چل رہا ہے، مطلب کہ بجلی آ رہی ہے۔ جب بھی آپ کی لائٹ چلی جائے نا، بہت سارے دوستوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے میٹر سے خراب ہو گئی ہے، محلے میں بجلی ہوگی، تو دوسرے گھروں میں جا کے پوچھ کے پھر آگے تسلی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہو، آپ نے باہر جانا ہے، جا کے اپنے الیکٹرک میٹر کے اوپر جو پاور لکھا ہوا ہے اس کے نیچے جو انڈیکیٹر ہے، اگر وہ گلو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی لائٹ آ رہی ہے اور آپ کے گھر میں آگے کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ اگر یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے وابڈا سے بجلی ڈسکنیکٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو پاور آف بتا رہا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کو اگر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو ارتھ کے بعد آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا نیوٹرل وائر۔ جہاں پر نیوٹرل لکھا ہوا ہے اس کے اگر نیچے جو انڈیکیٹر ہے وہ گلو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں گلو کرتی ہے؟ وہ دوستو اس لیے گلو کرتی ہے، جس ٹائم آپ کے الیکٹرک میٹر میں
या तो न्यूट्रल लूज़ हो या पीछे जो आपके खंबे के साथ वायर है वो लूज़ हो, तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इस लाइट को लगाने का मकसद क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आज से आप 10 से 15 साल पीछे चले जाएं, लोग फ्रॉड करते थे। कैसे करते थे? बिजली चोरी करते थे। ये उसको चोरी को रोकने के लिए लगी हुई है। आज से अगर 10-15 साल आप पीछे चले जाएं तो लोग ये काम करते थे, न्यूट्रल वायर जो है वो अर्थ कहीं से भी ले लेते थे। मतलब कि वो या ज़मीन में खड्डा करके वहाँ से अर्थ वाला सिस्टम करके वहाँ से अर्थ ले लेते थे, और जो फेस थी वो अपने मीटर से ले लेते थे। उससे क्या होता था? उससे ये होता था, आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो रुक जाता था। अभी इन्होंने जो डिज़ाइन किया है, कंपनी वालों ने डिज़ाइन किया है, बहुत सी कंपनियां, ओरिएंट, वेव्स, आगे पीछे जो कंपनियां हैं वो तैयार कर रही हैं इलेक्ट्रिक मीटर। इनके मुआहदे हैं वापडा वालों के साथ। तो इन्होंने इसमें ये सिस्टम रखा हुआ है, जिस टाइम तक आप अपने इलेक्ट्रिक मीटर से दोनों फेस न्यूट्रल इन करके आगे से आउट नहीं करेंगे, तब तक ये आपका काम नहीं करेगी। इन दोनों में से कोई एक भी अगर आप इससे मिसाल के तौर पे फेस लेते हैं, आगे से न्यूट्रल नहीं लेते, तब भी अगर कोई वापडा वाला अलकार आएगा तो वो देख लेगा कि आपकी न्यूट्रल डिस्कनेक्ट है। लेकिन फिर भी ये जो मीटर है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ, इसको कभी ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर न्यूट्रल के साथ भी इन्होंने एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, क्लैम्प मीटर, और दूसरा जो फेस वाला है दोनों के साथ। इन दोनों में से अगर एक भी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको रीडिंग करके देगी और यूनिट काउंट करना लाजमी करेगी। यूनिट जो है ना वो आपकी काउंट करती रहेगी। उसके बाद आपको एक मेन जो अलग कलर की दरमियान में नज़र आ रही है ना, ये सबसे ख़तरनाक है दोस्तों। इसको आपने ध्यान से देखना है, ये क्या काम कर रही है। ये जो 4 लाइटें लगी हुई हैं ना रेड कलर की, इनका तो इतना मसला नहीं है। ये जो ग्रीन कलर की या वाइट कलर की लगी होती है ना, ये भी रेड ही ग्लो करती है, लेकिन इसका कलर जो है वो इन्होंने वाइट या ग्रीन रखा होता है। तो ये जब ग्लो कर रही होती है तो इससे क्या होता है, असल सवाल जो है वो अब स्टार्ट हुए ना। इसका मकसद है दोस्तों, जिस टाइम ये आपकी ये अलग हर मीटर का एक अपना ऑप्शन होता है ना। ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको 1000 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो कई मीटर होते हैं जिनके ऊपर 3200 लिखा होता है, कई मीटर होते हैं उनके ऊपर 1200 लिखा होता है, कई मीटर आते हैं जिनके ऊपर 1000 लिखा होता है। तो ये अकाउंट करती है। ये अभी ये वाला जो मीटर है ना, इसके ऊपर ये वाली लाइट 1000 बार ग्लो करेगी। अक्षय वो आंख मारेगी ना जिस टाइम 1000 बार पूरी होगी, तो आपके मीटर के ऊपर ये आपके अकाउंट में एक यूनिट डाल देगी कि आपने इसका बिल अदा करना है। ये जितनी स्पीड के साथ, जितना आपके अंदर घर में लोड चल रहा होगा ना, वो फैक्ट्री के हिसाब से, या आप घर में वॉशिंग मशीन कभी आप ट्राई करना, ये लगाकर इस्त्री लगा के ट्राई करना, फिर इस्त्री बंद करके ट्राई करना कि इसकी स्पीड तेज़ होती है या नहीं होती। जितनी तेज़ी के साथ ये ग्लो करेगी, आंख चिपकाएगी, उतनी तेज़ आपकी यूनिटें अकाउंट होंगी। इसको आपने नज़र में रखना है। ये आपको ये बताती है कि आपके घर में कितनी स्पीड के साथ बिजली इस्तेमाल हो रही है। तो ये सबसे ख़तरनाक मेरे हिसाब से जो लाइट है ये वाली है। इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चले जाते हैं। आगे आपको रेड कलर की एक इंडिकेटर मिल रहा होगा, उसके ऊपर रिवर्स लिखा हुआ है दोस्तों। ये सबसे खतरनाक है। बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल होते हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो अपलोड की थी। एक घर में मैं यूपीएस का काम करने गया था, वहाँ पर क्या सिस्टम था, वहाँ पर ये था कि उनकी डबल स्टोरी थी और नीचे वाले घर में इन्होंने लगाया हुआ था यूपीएस, और उन्होंने कनेक्शन दिया हुआ था ऊपर छत वालों को। तो छत वाले इस्तेमाल करते थे, उनका बिल डबल आ रहा था, उनको समझ नहीं लग रही थी। वो ये सीन हो रहा था कि ये जो रिवर्स वाली है ना, इसको जब रिवर्स करंट भी मिलेगा ना, जब आपकी लाइट चली जाती है, इसको रिवर्स करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम ये आपका फिर भी रीडिंग करेगी। अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है ना, ये आपने लाजमी नोटिस करना है। जिस टाइम आपकी लाइट चली जाएगी, ये उस टाइम भी आपकी यूनिट अकाउंट करेगी, क्योंकि आपका जो यूपीएस लगा होता है वो सिंगल वायर के ऊपर उसकी वायरिंग हुई होती है।
تو وہ آپ کو ریورس کرنٹ دے رہا ہوتا ہے، فیس وائر کے ذریعے آپ کے میٹر کو ریورس کرنٹ دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اکاؤنٹ کرتا رہتا ہے کہ ہمارے جو الیکٹرک میٹر ہے اس میں گھر سے ہو کر بجلی واپس آ رہی ہے۔ نیوٹرل کا فنکشن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فیس وائر سے کرنٹ جاتا ہے اور نیوٹرل سے ریٹرن آتا ہے، تو وہ سرکٹ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی سرکٹ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، نیوٹرل وائر سے آپ کی جو ریورس کرنٹ ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، اور جس گھر میں بھی یو پی ایس لگا ہوا ہے اس کا لازمی بل ڈبل آ رہا ہوگا۔ اگر اس نے سنگل وائر ڈالی ہوئی ہے نا تو اس کا بل جو ہے وہ لازمی ڈبل آ رہا ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے دوستو کہ آپ نے جو بھی مین وائر ہے نا، جو آپ کا گھر کا مین بریکر ہے، جس ٹائم بھی آپ یو پی ایس استعمال کریں، لائٹ چلی جائے تو آپ نے وہ والا جو مین ڈبل بریکر ہے اس کو آف کر دینا ہے، تاکہ آپ کے الیکٹرک میٹر کو واپس کرنٹ نہ جا سکے۔ یہ سب سے مین غلطی کرتے ہیں، ہر گھر کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم ہر گھر میں انورٹر لگا ہوا ہے، یو پی ایس لگا ہوا ہے، یہ چیزیں جو بھی لگی ہوئی ہیں نا، زیادہ تر ابھی سولر کا کام چل رہا ہے۔ سولر والوں کا تو یقین مانے لگانے کے بعد بھی ان کو فائدہ نہیں ملتا، جنہوں نے ہائیبریڈ سسٹم لگائے ہوئے ہیں نا ان کو سمجھ نہیں لگتی یار، لاکھوں لگانے کے باوجود ہمارا جو الیکٹرک میٹر ہے وہ دوڑ رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے دوستو کہ آپ کی جو آ جاتا ہے نا ہائیبریڈ انورٹر ہوتا ہے، کہ جن دوستوں کے گھر میں لگا ہوا ہے ان کو بخوبی علم ہوگا کہ اس کے اندر دو طرح کی سیٹنگز آتی ہے، آؤٹ پٹ لوڈ آتا ہے، ایک لائٹ لوڈ آتا ہے اور ایک ہیوی لوڈ آتا ہے۔ جو ہیوی لوڈ ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، جو لائٹ لوڈ آپ کے گھر میں سنگل وائر آگے یو پی ایس کی آپ کو الیکٹریشین کاریگر ڈال کے دیتا ہے نا، وہ مسئلہ کرتی ہے دوستو۔ آپ نے جب بھی سولر سسٹم لگوانا ہے تو کوشش کریں جس ٹائم آپ کی وابڈا کی بجلی چلی جائے اس ٹائم اس کے ساتھ جو چینج اوور لگا ہوتا ہے اس کو آپ آف کر لیا کریں، پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا بل نارمل رہے گا۔ پیارے دوستو، میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ دوستوں کی ہیلپ ہو سکے۔ میں سولر کے اوپر پچھلے 1 مہینے سے لگاتار ویڈیو بنا رہا ہوں، دوستوں کے مسئلے حل کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی الیکٹرک کا مسئلہ ہے، ویڈیو میں میرا نمبر ایڈ ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی میرے سے ہو سکے گا میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور یہ معلوماتی ویڈیو ہے آپ نے شیئر لازمی کرنی ہے، تاکہ ہر ویورز تک یہ معلومات پہنچنی چاہیے۔